آج بھی لکھا جائے گا. فرمایا اور گاڑیوں کے لیے, جہازوں کے لیے, حکمرانوں کے یاشی کے لیے پٹرول ہے. آج مظلوم ان کی مدد کے لیے ایمبولینس کے اندر پٹرول نہیں ہے. اور کام کرنے کے لیے کھانا ہے, ہر کسی تک پہنچایا جا رہا ہے. پر میں یاد رکھتا ہوں مظلوموں کے لیے کھانا پہنچانا, دوائیں پہنچانا, وہ بھی کافر پہلے پتے کھول کے چیک کرتے ہیں یہ دوائی ہے. پر میں آج ان کے لیے یہ نوبت, آج پورا غزہ کا غزہ تباہ ہو گیا, برباد ہو گیا, پورا کا پورا قبرستان بن گیا. آج ہم بہترین ترینوں پر بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں. پر میں وہ کھنڈیوں پر میں ان کے اوپر بیٹھ کر رو رہے ہیں. پر میں رب کی ذات یہ بھی دیکھ رہی ہے, وہ بھی دیکھ رہی ہے. جب کوئی بچانے والا نہیں ہوتا, کوئی بچانے والا نہیں ہوتا, میرے رب کی رحمت جب جوش میں آتی ہے, میرے رب کی رحمت جب غیرت میں آتی ہے. فرمایا وہ مغولوں کا کتا تھا جہاں نبی کے بارے میں بات ہو رہی تھی, کوئی مسلمان نہیں تھا, ایک مسلمان بھی نہیں تھا, کتا سامنے بنا ہوا تھا. جب عیسائی پادری نے بات کی نا, کتا وہیں سے اچھلا, اس نے چھلانگ لگائی. لوگوں نے کہا تو مسلمانوں کے نبی کے بارے میں بات کر رہا ہے, یہ کتا تجھے بھونک رہا ہے. اس نے کہا نا یہ سمجھدار ہے, جب میں اس کی طرف اشارہ کرتا ہوں اس لیے مجھے بھونکتا ہے. پر میں نا دل کے کانوں سے سننا ہوا کیا, کتا اچھلا, جب نبی کے بارے میں بات کی گردن سے پکڑا, اس وقت تک کتے نے چھوڑا نہیں جب تک واصل جہنم نہیں کیا. کوئی مسلمان نہیں تھا وہاں پر, 40,000 لوگ مسلمان ہوئے کتے کے کام سے. ہم سے تو وہ کتا بھی اچھا, وہ بھی بھونکا. آج پاکستان میں رہنے والے اقتدار, اختیار, ساری طاقتیں, ساری میزائل, سارا اسلحہ, سارا جنود ہونے کے باوجود آج خاموش ہیں. ایک کتے نے کام کیا تھا, 40,000 لوگ مسلمان ہو گئے. جب کوئی نہیں ہوتا نا بچانے والا, پھر میں نے رب کام لینا جانتا ہے. کیوں؟ پر میں جب رب نے دیکھا بچانے والا کوئی نہیں ہے, پھر پڑھ کے دیکھو سورۃ ابابیل, رب نے کہا کوئی بچانے والا کوئی نہیں ہے, پھر اللہ نے ابابیلوں کو بھیج دیا, کوئی نہیں ہے انسان. رب نے کہا میں چاہوں تو پرندوں سے بھی کام لے سکتا ہوں, میں چاہوں تو جنگلی جانوروں سے بھی کام لے سکتا ہوں, میں چاہوں پھر میں ایک ادری سے جانور سے کام لے سکتا ہوں. میں دیکھنا چاہتا ہوں, میں نے اپنی محبوب کی امت کو جو کہا ہے کہ تم بہترین امت ہو, ہمارے کام بھی بہترین ہے, ہمارا کردار بھی بہترین ہے یا نہیں. آج لوگ کہتے ہیں کہنا چاہیے, کیا کہتے ہیں جی, جوش سے تقریر کرنے سے کیا ہوتا ہے, غصے سے تقریر کرنے سے کیا ہوتا ہے. یاد رکھو آپ کی تقریر سے کیا ہوگا, وہ وہاں ظلم بند ہو جائے گا, آپ کے احتجاج سے وہاں ظلم بند ہو جائے گا. میں کہنا یہ چاہتا ہوں, میں نے کہا یاد رکھنا جب اللہ کا نبی ہے, حضرت یوسف علیہ السلام ہے, جب مصر میں گولی لگ دی ہے, لوگ خریدنے کے لیے آتے ہیں, ایک اما چند ٹکے لے کے آتی ہے, کہتی ہے کل قیامت کا دن ہوگا جب گولی لگے گی, یوسف کے خریدار آ جائے, پھر میں ان کے نام میں میرا نام بھی آ جائے گا. ہم بھی یہی کہتے ہیں, ہم کچھ کھلا دیے لیکن دل کے کھلا دیے ہیں, جب یاد آ گئے ہیں, جب یاد آ گئے ہیں, سب غم بھلا دیے ان کی قدیم سے گئے قطرہ کسی نے مانگا, میرے قدیم سے گئے قطرہ کسی نے مانگا, دریا پا دیے ہیں. تو
تجربے ان کی گنچے کھلا دیے ان کی مہکنے دل کے اللہ کیا جہنم ابھی کیا سرد ہوگا رو رو کے مصطفیٰ نے رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بادیے ان کی مہکنے دل کے ان کی مہکنے دل کے گلچے کھلا دیے جب یاد آ گئے سب غم بھلا دیے جب یاد آ گئے مجھ سے بکر بھی اب تیری کو اٹھتے ہوں گے ہم نے غنی کے در پر ہم نے غنی کے در پر بے سر جما دیے ان کی مہکنے دل کے گلچے کھلا دیے ان کی مہکنے دل کے میرے عرب شریف دے چن ورگا کوئی صاحب جمال نہیں ہو سکتا بلکہ سارے زمانے دے شاعراں دا ایڈا سونا خیال نہیں ہو سکتا او دا ثانی تے اس کائنات کے اندر کوئی میدادار نہیں ہو سکتا میرے آقا دی شان تے ایک پاسے کوئی دوجا بلال نہیں ہو سکتا حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں جو وحدہ لا شریک ہے جس کا ہمسر اور برابری کرنے والا کوئی نہیں جس کے دربار میں بڑے بڑے شاہزور بڑے بڑے سلطان اپنی گردنیں جھکا لیتے ہیں جس کے عدل سے انبیاء بھی لرزتے ہیں جس کے کرم سے گناہگاروں کے چہرے کھل اٹھتے ہیں اس ذات کی تعریف ایک خاکی انسان سے کیسے بیان ہو سکتی ہے درود و سلام آقا نامدار مدنی تاجدار سرکار مدینہ سرور قلب سینہ راج قلب و جاں امام الانبیاء والمرسلین کی بارگاہ میں عرض کرنے کے بعد حضرات عزیز وقال آئیدہ جمعہ المبارک عزت عظمت والا دین دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کی رحمتیں برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے اور ہم سب کا چل کر آنا مل کر بیٹھنا ذکر سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے آج الحمدللہ العزیز آج کا جو میرا موضوع ہے وہ ہے جہاد اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کے لیے جہاد کرنا جہاد کے فضائل کیا ہیں جو بندہ جہاد کے لیے نکلتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کیا انعام عطا فرماتا ہے ان اکرام اور انعام سے نوازتا ہے اس کے بارے میں محبوب علیہ السلام کا چمکتا ہوا فرمان ہے مدینہ کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے اللہ تعالی کی راہ میں پہلے جو آیات کریمہ پڑھی ہے اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں 28واں پارہ ہے اس کا آخری رکوع ہے ارشاد فرماتا ہے یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر
رب تعالی نے ارشاد فرمایا محبوب علیہ السلام کو، آئے پیارے محبوب آپ یہ عمل ضرور کریں، آپ جہاد کریں کافروں سے اور منافقوں سے۔ کافر ہر کسی کی سمجھ میں آتا ہے، اس نے کلمہ نہیں پڑھا، آقا علیہ السلام سے محبت نہیں کی، رسول اللہ کا امتی نہیں بنا، ان سے جہاد کرنا سمجھ میں آتا ہے کیونکہ وہ تو ہے ہی کافر، ان کے ساتھ ہمارا جہاد بنتا ہے۔ اور جو منافق ہے، منافق کی نشانیاں کیا ہیں؟ اللہ نے حکم دیا منافقوں سے بھی جہاد کرے۔ منافق وہ ہوتا ہے جو کلمہ رسول اللہ کا پڑھتا ہے اور خیر خواہی کافروں کی کرتا ہے۔ کافروں تک بات پہنچانا، مسلمانوں کی بات کافروں تک پہنچانا، یہ منافقوں کا طریقہ ہے۔ پاکستان کا راز ہو یا حضور کے غلاموں کا راز ہو، یہ دوسروں تک پہنچانا غیر مسلموں تک، یہ منافقوں کا کام ہے۔ آج بھی آپ اور میں غور کریں، جہاد کی جب بات ہوئی، کافر تو چیخیں چلائیں سمجھ میں آتا ہے، وہ تو روئیں ان کا رونا سمجھ میں آتا ہے، اور رہنے والے پاکستان کے ہوں، نام کے مسلمان بھی ہوں، دیکھنے میں انسان بھی ہوں اور کردار جانوروں والا ہو، وہ کہیں کہ یہ جہاد کی بات کیوں کی ہے؟ ان کافروں کی جو روحانی اولادیں تھی پاکستان میں، وہ رونے لگی، چیخنے لگی، ہم پاکستان کو چھوڑ دیں، ہم جہاد کے لیے چلے جائیں۔ جب یہ بات ہوئی تو میں بھیجتا ہوں جو مولوی ہیں یہ جائیں جہاد کو۔ جب انہوں نے یہ بات کی تو الحمدللہ جو حضور کے غلام تھے، عاشقان رسول تھے، انہوں نے کہا ہم تو جانے کے لیے پہلے ہی تیار تھے، اگر آپ نہیں جا سکتے آپ بارڈر کھول دیں، اجازت دے دیں، پھر دیکھیں حضور کے غلام کس انداز سے اور کس شان سے نکلتے ہیں۔ تو پھر وہ بھاگا، اپنی بات سے تبدیل ہو گیا کہ میں نے یہ بات کی ہے، اس بات پر مضبوط نہیں رہا۔ یعنی رب تعالی نے فرمایا ہے محبوب کافروں سے بھی اور منافقوں سے بھی جہاد کریں۔ منافق ظاہری طور پر کلمہ بھی پڑھتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، بلکہ قرآن پڑھتا ہوا بھی نظر آتا ہے، مسجد بناتا ہوا بھی نظر آتا ہے، مسجد میں جاتا ہوا بھی نظر آتا ہے، حقیقت میں وہ محبوب کا غلام نہیں ہوتا بلکہ وہ منافق ہوتا ہے۔ اس لیے تو آپ نے حکم دیا منافقوں سے بھی جہاد کریں، کافروں سے بھی جہاد کریں۔ آؤ ایک حدیث پاک سماعت فرمائیں، اللہ کی راہ میں ایک دن پہرا دینا، دنیا اور اس میں جو تمام چیزیں موجود ہیں اسی سے زیادہ بہتر ہے پہرا دینے والا انسان ساری کائنات کی چیزیں بیچ کر اللہ کے راستے میں خرچ کر دے، اللہ اسے اتنا اجر عطا نہیں فرمائے گا جو مسلمانوں پر پہرا دے رہا ہے، اسے اس سے بھی زیادہ اجر عطا فرما دے گا۔ اور دوسری بات بیان فرمائی، دنیا میں اس میں موجود تمام چیزوں سے زیادہ بہتر کیا ہے؟ جب بندہ اللہ کی راہ میں جاتا ہے، جہاد کرتا ہے یا واپس آتا ہے تو یہ چیز دنیا اور دنیا میں تمام چیزوں سے زیادہ بہتر ہے۔ آج بندہ کہا ہے میں نے بہت سارے نیک اعمال کیے ہیں، میں نے کہا بہت سارے اعمال مرنے کے بعد ختم ہو جائیں گے، ان کا سلسلہ ختم۔ بندہ نماز پڑھتا تھا مر گیا، نماز نہیں پڑھی نیکیوں کی ختم۔ بندہ قرآن پڑھتا تھا مر گیا، قرآن والا ثواب ختم۔ بندہ تہجد پڑھتا تھا مر گیا، تہجد والا ثواب ختم۔ بندہ تمام نیک عمل کرنے والا تھا مر گیا، تمام ثواب ختم ہو گیا، رک گیا، منقطع ہو گیا۔ اور جہاد کا واحد ثواب ہے، بندہ مر جاتا ہے، مرنے کے بعد محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت تک جب تک اللہ اسے دوبارہ زندہ نہیں کرے گا نیکیوں کا ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ جب تک دوبارہ اسے زندہ نہیں کرے گا اس وقت تک اللہ تبارک و تعالی
اس کے نامہ اعمال میں ویسی عبادتیں لکھی جائیں گی، ثواب لکھنا بند نہیں ہوگا۔ اگر نماز پڑھنے والا تھا، جہاد کرتے ہوئے دنیا سے چلا گیا، شہید ہوا، اللہ نماز کا ثواب بھی عطا فرماتا رہے گا، جہاد کا ثواب بھی عطا فرماتا رہے گا، قرآن کا ثواب بھی عطا فرماتا رہے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے بلکہ اللہ ان کو رزق بھی عطا فرماتا رہے گا، مرنے کے بعد بھی اسے رزق ملے گا۔ آپ اور میں غور کریں، جب بندہ مر جائے، میرے یا آپ کے گھر میں لاش پڑی ہو، آپ کھانا اٹھائیں، اسے کہے کھا، وہ تو مر چکا ہے، کیسے کھائے گا؟ معلوم ہوا مرنے والے کھانا نہیں کھاتے، جو زندہ ہوتے ہیں وہ کھانا کھاتے ہیں۔ جو اللہ کے راہ میں مرا وہ مرا نہیں بلکہ وہ زندہ ہوا۔ اور دوسری حدیث مبارکہ ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، صحیح مسلم شریف کے اندر ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک دن ایک رات کا پہرا، بندہ ایک دن یا صرف ایک رات جہاد کے لیے نکلے یا مسلمانوں کی حرمت بچانے کے لیے پہرا دے، صرف ایک دن یا صرف ایک رات، پھر میں صرف ایک رات کا پہرا ایک مہینے کی عبادت سے افضل ہے۔ ایک مہینہ انسان ساری رات سارا دن عبادت میں گزارے، فرمایا اس کا ثواب کم ہے، مسلمانوں کی عزت بچانے کے لیے ایک رات جاگنا اس کا زیادہ ثواب ہے۔ اور فرمایا صرف یہاں تک بات ختم نہیں کی، مفسرین کرام فرماتے ہیں محبوب کا چمکتا ہوا فرمان ہے، فرمایا اس کا عمل ختم نہیں ہوگا۔ یہ بھی یاد رکھنا، امام ترمذی، امام نسائی اور امام طبرانی نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں یاد رکھنا، انہوں نے یہ الفاظ زائد نقل کیے ہیں اور بتایا یہ ہے، فرمایا اللہ تبارک و تعالی اسے اجر اتنا عطا فرمائے گا، نمازی سے اس کا اجر زیادہ ہوگا، حاجی سے اس کا اجر زیادہ ہوگا، قاری سے اس کا اجر زیادہ ہوگا، فرمایا صدقہ خیرات کرنے والے سے اس کا اجر زیادہ ہوگا جس نے صرف ایک دن کا پہرا دیا۔ پھر آگے تیسری حدیث مبارکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، حضرت فضائل بن عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، مدینے کے تاجدار نے ارشاد فرمایا ہر مرحوم مرنے والا مر جاتا ہے، فرمایا یاد رکھنا اس کے عمل مول لگا دی جاتی ہے، ختم ہو جاتے ہیں، فرمایا یاد رکھنا اللہ کی راہ میں پہرا دینے والے کا معاملہ مختلف ہے، نمازیوں سے جدا ہے، قاریوں سے جدا ہے، حافظوں سے جدا ہے۔ یا رسول اللہ ان کا معاملہ ان سے جدا کیوں ہے؟ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یاد رکھنا کیونکہ اس کا عمل قیامت کے دن تک بڑھتا رہتا ہے، ساروں کے عمل ختم ہو جائیں گے، اس کا عمل قیامت تک بڑھتا رہے گا، کم نہیں ہوگا جو جہاد کے لیے نکلتا ہے۔ اور آگے ارشاد فرمایا آج لوگ یہ باتیں کرتے ہیں، کرنی چاہیے کیونکہ موت تو لگی رہی ہے نا، یہ لکھا جا رہا ہے، تاریخ میں نوٹ ہو رہا ہے، کون کن کے ساتھ کھڑا ہے، یہ فرشتے بھی لکھ رہے ہیں، یہ تاریخ رقم کر رہی ہے۔ یاد ہے کسی نے لکھا مسجد اقصی کا دروازہ تھا، ایک ماں کھڑی ہو کر رو رہی تھی، کہہ رہی تھی کوئی علی کو خبر کرو میری بچیوں کی جان خطرے میں ہے۔ مسجد اقصی کے دروازے پر کھڑی ہو کر ماں رو رہی تھی۔ یہ بھی مورخ لکھے گا نا